اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عازمین حج و عازمات حج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے۔ اعمال کیا ہیں؟ کوئی بھی مخصوص عمل نہیں، روزمرہ کی طرح نمازیں ادا کرنی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے، مینا کے میدان میں اپنے خیمے میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں، اور خاص طور پر اپنے احرام کی پابندیوں کا خیال کریں۔ کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو اس پر صبر کریں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ، فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہو جائیں میدان عرفات کے لیے، اور آج کل فجر سے پہلے بھی اگر روانگی ہو رہی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ رات کا جتنا حصہ قیام کا مینا میں مل گیا، انشاءاللہ سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ میدان عرفات کے اعمال کیا ہیں؟ وقوف عرفہ حج میں فرض ہے، رکن اعظم ہے۔ وقوف کے معنی ٹھہرنے کے ہیں۔ میدان عرفہ میں نماز کی ادائیگی کے بعد آج چونکہ تکبیرات تشریق کا بھی اہتمام کرنا ہے، فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، اس لیے ہر نماز کے بعد اس کا خاص خیال رکھیں۔ پہلے تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے، اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، اور بالکل باہر میدان میں نکل کر کھلے ہوئے آسمان کے نیچے ہاتھ کو اٹھا کر خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اپنے تمام گناہوں کو بخشوائیں گے، اور اللہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، اس میدان عرفہ میں اب سے قبل جتنے نبیوں نے، تمام انبیاء علیہ السلام نے، اور بالخصوص سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، ان میں مجھ گنہگار سیاکار کا بھی حصہ فرما۔ اور اپنے لیے بھی دعا کریں گے، اپنی قوم کے لیے، پوری ملت اور امت کے لیے، اپنی اولاد اور خیش و اقارب کے لیے۔ یاد رکھیے، عرفہ کے میدان کے یہ چند گھنٹے حج کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ آج جتنا اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے کر لیجئے، اور آیت کریمہ پر عمل کا خوب فائدہ اور موقع ہے، فائدہ اٹھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ 100 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے، 100 دفعہ چوتھا کلمے کا ورد کر لیجئے۔ افضل دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں نے بھی مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی کثرت کیجئے، اور جتنا ہو سکے اپنی لاچاری، بے بسی کا اظہار کیجئے۔ اللہ کی بے پناہ عظمت اور قدرت کا احساس اور تصور اپنے دل میں جمائیے۔ میدان عرفات میں آپ کا سورج ڈوب جانا چاہیے۔ جب سورج ڈوب گیا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ پورا میدان مزدلفہ بقعہ نور ہے، یہاں آپ کو وقوف کرنا ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے غروب طلوع آفتاب تک کا جو درمیان کا وقت ہے، یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے۔ آپ کو رات یہاں دعا میں اور تسبیح، ذکر، اذکار میں پوری رات جہاں تک ہو سکے آپ مشغول اپنے کو رکھیں، اور کچھ آرام کا تقاضا ہو تو آرام بھی فرما لیں، مگر وقوف مزدلفہ صبح صادق سے طلوع شمس کے درمیان کا جو وقت ہے، اس کو لازمی اور یقینی بنائیں۔ یہ حج کا پہلا واجب ہے۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ آج کے اعمال کیا ہیں؟ پہلا عمل بڑے شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا عمل قربانی اضحی قربان کے اعتبار سے جو وقت مقرر ہوا ہے اس کے مطابق ہو گئی تو دوسرا واجب ادا ہوا تھا شیطان کو کنکری مارنے سے، تو تیسرا واجب ادا ہو گیا قربانی کے عمل انجام پانے سے۔ تو اب چوتھا واجب بھی ادا کر لیجئے حج کا، یعنی اپنے بالوں کا حلق کر لیجئے جو افضل ہے، یا قصر کر لیجئے۔ اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بالوں کو، تمام لٹوں کو پکڑ کر کم از کم 1 پور یا 2 پور کے برابر، بہتر ہے 2 پور کے برابر بالوں کو کاٹ لیں۔ اور اگر
آج صحت ساتھ دے تو طواف زیارت کریں۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطان کی رمی ہوگی زوال کے بعد، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر طواف زیارت نہیں کیا ہے تو آج کر لیں، ورنہ اگلے دن تو غروب آفتاب سے پہلے ضروری کر لیں۔ حج کا 5واں دن اور آخری دن 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی ہے۔ جس رمی کے بعد رمی ہے تو وہاں قبلہ روح ہو کے دعا بھی مانگیں گے، جس کے بعد رمی نہیں ہے اس کے بعد دعا کا حکم نہیں ہے۔ آخری دن جو حج کا 12 ذی الحجہ ہے، اگر آپ نے کنکر مارنے کے بعد ارادہ کیا کہ اپنی قیام گاہ میں جانا ہے تو آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے، اور اگر رکنا چاہیں تو پھر 13 ذی الحجہ کی بھی رمی کرنا واجب ہو جائے گا۔ آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ چاہے تو رک جائیں، چاہے تو آپ 12 ذی الحجہ کو ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مناسک حج کو قبول فرمائے۔ حج کے واجبات میں سے ایک واجب تھا اخیر میں کہ جب آپ خانہ کعبہ کی طواف کریں گے طواف زیارت، تو سعی بھی ضرور کریں گے۔ سعی یہ حج کا واجب ہے۔ تو یہ 5 واجبات ہو گئے۔ ایک واجب تھا وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب تھا رمی جمرات، اور تیسرا قربانی، چوتھا حلق قصر، 5واں حج کے طواف کے بعد، طواف فرض کے بعد سعی، اور آخری واجب ہے کہ جب مکہ معظمہ سے آپ رخصت ہو رہے ہوں تو آخری طواف وداع کر کے پرنم آنکھوں سے وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔